نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عرف نفسه فقد عرف ربه الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ اس وقت اپنی شناخت کی محفل میں جمع ہیں کہ ہم خود اپنے بارے میں آج کچھ جاننے کی کوشش کریں۔ اس وقت کا دنیا کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ انسان خود کو بھول گیا اور خود کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش نہیں کر رہا۔ ریسرچ کا دور ہے اور روزانہ نئی نئی ریسرچ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ آج یہ ریسرچ بھی ہو رہی ہے کہ اس زمین کی مٹی لال کیوں، اس زمین کی مٹی پیلی کیوں، یہ ساری تحقیقات ہو رہی ہیں اور نئی نئی ریسرچ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ کبھی چاند پر پانی ہے کہ نہیں، مخلوق ہے کہ نہیں، لیکن جتنا ریسرچ کا دور بڑھتا جا رہا ہے اتنا ہی انسان سب کے بارے میں ریسرچ کرتا ہے، اپنے بارے میں ریسرچ نہیں کرتا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ہم خود سے غافل کیسے ہو گئے، اپنے آپ کو کیسے بھول گئے؟ میں ایک چھوٹے سے ایگزامپل کے ذریعے خود کو بھولنے کے حوالے سے بتاؤں کہ ہماری صبح ہوتی ہے تو سیدھا موبائل ہاتھ میں لے کر کس کا میسج ہے، بھول گئے خود کو، دوسروں کی فکر، کیا میسج ہے، رات سوتے وقت دوسرے کے بارے میں۔ گویا کہ ہماری زندگی خود سے اتنی غافل ہو گئی کہ کبھی کبھی کسی کی خاطر انسان گناہ بھی کر لیتا ہے، کبھی کبھی انسان کسی کی خاطر جھوٹ بھی بول دیتا ہے، اور کبھی کبھی انسان کسی کی خاطر وہ کام کر بیٹھتا ہے جو کام اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دے۔ اگر میری بات سے آپ اتفاق رکھتے ہیں اور یقیناً رکھتے ہوں گے، چونکہ میں اسی دنیا میں جیتا ہوں اور انسانوں کے درمیان رہنا یہ میری زندگی ہے، تو میں نے دنیا میں جہاں کہیں بھی دیکھا ہر انسان کو خود سے غافل دیکھا، سب خود کو بھولے بیٹھے۔ میں نے جب قرآن مقدس کی آیت کریمہ پر غور کیا کہ یہ خود کو آدمی بھولتا کب ہے، کب بھولتا ہے، تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا۔ جو خدا کو بھلا دیتا ہے اللہ اس کی سزا اسے یہ دیتا ہے کہ اس بندے کو خود کو بھولنے کی بیماری میں گرفتار کر دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑی بیماری ہے۔ جب انسان خدا کو بھولنا شروع کر دے تو اسے سب سے بڑی سزا اللہ یہ دیتا ہے کہ وہ خود کو بھولنا شروع کر دیتا ہے، اور جو خدا کو یاد رکھتا ہے
پھر وہ اپنی فکر کے اندر بھی گرفتار رہتا ہے۔ آئیے اب میں آپ کو سمجھاؤں، بڑا مشہور قول ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ خود کو پہچاننے سے خدا شناسی نصیب ہوتی ہے۔ آج میں صرف چند باتیں آپ کے ذہن کو اس طرف مبذول کرنے کے لیے کہ آج سے مائنڈ آپ کا اس طرف تھوڑا سا سیٹ ہو جائے، ڈائیورٹ ہو جائے اور اس طرف آپ غور کرنے لگیں، میں اس طرف کچھ تھوڑی سی ٹپس آپ کو دوں گا، ہائی لائٹس دوں گا، جس سے آپ کی توجہ اس طرف جائے، ورنہ ہر چیز ایسی ہے کہ جس پر 1 گھنٹہ کم سے کم بولنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے کہ الحمدللہ پڑھے لکھوں کا مجمع ہے، تاجروں کا مجمع ہے، سمجھداروں کا مجمع ہے، تو اشارے میں سب چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ سب سے پہلے اپنے بارے میں جو جاننا ہے تو کیا جاننا ہے؟ پہلی چیز، اپنی ذات کو بہتر بنانے کے لیے پہلے یہ جانیں کہ آپ کو خوشی کس چیز سے حاصل ہوتی ہے، آپ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں۔ جب آپ اس کے بارے میں اپنی زندگی کے اندر غور کرنے لگیں گے کہ آپ کی خوشی، اس لیے کہ دنیا میں انسان خوش رہنا چاہتا ہے، کوئی غمگین رہنا نہیں چاہتا، ہیپی رہنا چاہتا ہے۔ تو اگر آپ کو خوش رہنا ہے تو آپ تلاش کیجئے کہ آپ کی خوشی کس چیز کے اندر ہے۔ جب آپ اپنی خوشی کی تلاش میں نکلیں گے اور خوشی کے بارے میں جاننے کے لیے نکلیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کسی کی خوشی اس چیز میں ہو کہ اسے BMW مل جائے تو وہ خوش ہو جائے، کوئی مٹیریلسٹ کوئی ایسی چیز مل جائے وہ خوش ہو جائے۔ یعنی آج اگر آپ انسان کی زندگی کا جائزہ لیں اور اس کی خوشی کو تلاش کریں تو بہت ساروں کی خوشی دنیا کی چیزوں سے جڑی ہوئی ہے، وہ مل جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں، نہ ملے تو اپسیٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہر ایک کی خوشی کا یہ معیار نہیں ہے، سب کی خوشی کے الگ الگ معیارات ہیں، الگ الگ سوچ ہے۔ اس لیے کہ ایک بات یاد رکھیں، اللہ نے ہر ایک کو سملر پیدا نہیں کیا۔ ایک گھر میں اگر 2 بھائی ہیں تو 2 بھائی بھی ایکول نہیں، ان کی مینٹلیٹی بھی ایکول نہیں، ان کی عادتیں بھی ایکول نہیں۔ اگر یہی چیز ہوتی تو ایئرپورٹ پر فنگر پرنٹ والا مسئلہ نہ ہوتا۔ یہ فنگر پرنٹ کا دستور بتا رہا ہے کہ ایک گھر میں 4 بچے بھی اگر پیدا ہوئے تو ایسا نہیں کہ فیملی کے ایک ممبر نے فنگر پرنٹ وہاں پر کر دیا تو سب کے لیے الاؤ نہیں۔ اللہ یہ بتا رہا ہے، میرے بندوں مجھے جانو، میں روز کروڑوں پیدا کرتا ہوں لیکن سب کے فنگر کو جدا پیدا کرتا ہوں، اور یہ میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ خالق کل شیء هو الذی یصورکم فی الارحام، وہی ہے۔ آپ سے میں اگر پوچھوں کہ پانی کے اندر آپ کوئی پکچر بنا کر کے بتائیں تو آپ میں کا کوئی شخص نہیں بنا سکتا، لیکن وہ میرا پروردگار ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر پانی کے اندر انسان کی شکل کو بناتا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، یہ قرآن شریف کی آیت، یہ میرے رب کی ذات ہے، ہم اس رب کے ماننے والے ہیں۔ تو ڈیفرنٹ خوشی کا معیار ہوتا ہے، ایک غریب کی خوشی، ایک امیر کی خوشی، ایک پولیٹیشین کی خوشی، ایک اسٹوڈنٹ کی خوشی، ایک بزنس مین کی خوشی، ایک پروفیشنل کی خوشی، سب کی خوشی جدا جدا آپ کو ملے۔ اور کچھ ایسے بھی آوارہ ہوں گے جن کو عیاشی میں خوشی ملتی ہوگی، جن کو زنا میں خوشی ملتی ہوگی، جن کو بد کرداری میں خوشی ملتی ہوگی، جن کو روزانہ رات کو نئے لذت کے اندر خوشی ملتی ہوگی، اللہ بچائے۔ ایسی بھی خوشی کے معیار لوگوں کے اندر آپ کو دنیا کے اندر ملیں گے۔ اسی طریقے سے کچھ ایسے خوش نصیب ہیں جن کو عبادت میں خوشی ملتی ہے، کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہیں جن کو دوسروں کی خدمت کرنے میں خوشی ملتی ہے،
اور کچھ ایسے بھی آپ کو ملیں گے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جن کو جمع کرنے میں خوشی ہوتی ہے، روز کا کاؤنٹ کرتے رہتے کتنا بڑھا، تھوڑا سا بڑھ گیا تو خوشی ہو گئی۔ تو یہ خوشی کے معیارات ہیں انسان کے، ہر ایک کی خوشی کے اعتبار سے وہ انسان اپنی لائف کو جانچ سکتا ہے کہ اس کو خوشی جس چیز سے حاصل ہوتی ہے یہ اس کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ اگر دنیا کی چیزوں سے اسے خوشی حاصل ہوتی ہے تو اس کے دل میں دنیا کی بے پناہ محبت ہے۔ اگر غریبوں کی خدمت سے اسے خوشی حاصل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں نرمی پیدا فرما دی ہے۔ اگر عبادت کر کے کسی کو خوشی حاصل ہوتی ہے تو اللہ نے اسے ذوق بندگی عطا کر کے اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو ہر ایک کی خوشی کے معیارات جدا جدا ہیں۔ آدمی کو اپنے بارے میں جاننے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے بارے میں یہ جانے کہ اسے خوشی کس چیز سے حاصل ہوتی ہے۔ اب تھوڑا سا اور قریب کر کے سمجھاؤں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ آپ ٹھنڈے دماغ سے رات کو سوئیں اور سوچیں آپ کو بہت زیادہ خوشی کب حاصل ہوئی تھی؟ کون سی چیز نے آپ کو بہت خوش کر دیا تھا؟ تو جب آپ اس کو غور کریں گے اور غور کرنے کے بعد آپ کی زندگی سے ایسا کوئی کام ہو گیا تھا جسے یاد کر کے بھی آپ کو خوشی ہو رہی ہے، اسی سے آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کا مائنڈ کیسا ہے، آپ کا دل کیسا ہے اور آپ کس قسم کے انسان ہیں۔ آپ کی شناخت آپ کے بارے میں آپ کی خوشی کے حساب سے آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، میں بھی اپنے آپ کو مومن کہتا ہوں، اللہ کرے کہ ہمارا سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے سلسلے میں اور ایمان کے سلسلے میں ایک بڑا پاورفل میسج عطا فرمایا۔ اگر ہماری یہ کیفیت ہے تو ہمیں کسی مفتی صاحب سے مومن ہونے کی سند لینے کی ضرورت نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سند عطا فرما دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن، اگر تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیرا گناہ تجھے بے چین کر دے پس تو مومن ہے۔ یعنی آدمی کی پوزیشن کو اگر سمجھنا ہے تو یوں سمجھے کہ جب اس سے زندگی میں نیکی ہو جائے اور یہ نیکی اسے اپسیٹ نہ کرے، نیکی اسے خوش کر دے، اور جب اللہ نہ کرے لائف کے اندر کبھی کوئی گناہ ہو جائے، اس کی وجہ سے اس کی رات کی نیند اڑ جائے، کھانا اچھا نہ لگے، طبیعت بے چین ہو جائے، تو اللہ عز و جل نے اسے کامل مومن کی سند عطا فرما دی ہے۔ اب اس زاویے سے ہم اگر اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں، ہو سکتا ہے پہلی والی چیز پر تو کچھ ہم کو نظر آ جائیں گے، سیکنڈ والی چیز پر نہیں۔ پہلی والی چیز سے مراد کچھ لوگ ایسے ضرور ملیں گے کہ نیکی کر کے تھوڑے سے خوش ہو جائیں گے، لیکن ایک بڑا طبقہ ہم مسلمانوں میں ایسا ہے جو گناہ کر کے اپسیٹ نہیں ہوتے۔ مجھے شاید ہی سوسائٹی میں کوئی ایسا انسان ملا ہو میرے اتنے لمبے ڈیوریشن کے اندر کہ 40 سال سے اللہ تعالیٰ مجھ سے دین کا کام لے رہا ہے، اس میں مجھے 40 بندے بھی ایسے نہیں ملے جو میرے پاس اس غرض سے آئے ہوں کہ حضرت کوئی ایسا عمل ہو تو بتائیں کہ اللہ ہم کو گناہوں سے بچا جائے۔ نہیں آیا۔ آج گناہ کر کے انسان مسکرا رہا ہے، آج گناہ کر کے انسان کہے لگا رہا ہے، آج گناہ کر کے انسان بہت اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کر رہا ہے۔
بلکہ اب تو گناہ ہماری سوسائٹی کے اندر اس طریقے سے داخل ہو چکا ہے کہ بڑی معذرت کے ساتھ کہ اب تو زنا ایک دم کامن ہوتا جا رہا ہے اور اس میں کوئی عیب بھی تصور نہیں کیا جاتا. غیرت مرتی جا رہی ہے، غیرت کا جنازہ نکل رہا ہے. میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پروفیسرز اور اسٹوڈنٹس کے درمیان میرا ایک پروگرام تھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مجھے گفتگو کرنی تھی، تو میں نے بیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تو کیا، اینڈ میں نے ایک بات بتائی، اور وہ بات یہ تھی کہ آج ڈپریشن، اسٹریس، اینزائٹی یہ سب ڈے بائی ڈے بڑھتا جا رہا ہے. سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں. چونکہ اسٹوڈنٹس تھے بڑی تعداد کے اندر، ایکس پروفیسرز بھی اس دن الحمدللہ تشریف لائے ہوئے تھے، تو میں نے ایک بات بتائی کہ اسٹریس اور ٹینشن کا ریزن آدمی دوسری چیزوں کو دیتا ہے کہ یہ ہو گیا اس کی وجہ سے اسٹریس میں ہوں، بے روزگاری ہے، یہ پریشانی، وہ پریشانی، یہ قرض ہو گیا. نو ڈاؤٹ یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن دنیا میں آپ کو اس کنٹری کی بات کرتا ہوں جہاں پر رہنے والوں کو یہ سارے پرابلمز نہیں ہیں اور وہ سب سے زیادہ اسٹریس کرتے ہیں. امریکہ میں دیکھ لیجیے، آپ کو وہاں پر ہر چوتھا آدمی اسٹریس میں نظر آئے گا. سوسائڈ کا ریشو دیکھ لیجئے تو ویسٹرن ورلڈ کے اندر سب سے زیادہ سوسائڈ کرنے والے آپ کو ملیں گے. ایشیا میں تو اس کی پریشانی ہے لیکن پھر بھی اسٹریس کا ریشو، ڈپریشن کا ریشو اتنا نہیں ہے، اور سوسائڈ کا تو ہے ہی نہیں. تو میں نے کہا کہ جب امریکہ میں ایجوکیشن اچھا ہے، ویدر اچھا ہے اور ہر چیز اچھی ہے، لیونگ سٹینڈرڈ، لائف سٹائل سب کچھ اچھا ہے، پھر میں اے اسٹوڈنٹس آپ سے یہ کویسچن کرتا ہوں کہ وہ ڈپریشن میں کیوں؟ میں آج ایک وجہ جو ڈپریشن کی بتاؤں گا اس کو کوئی ڈینائی کر ہی نہیں سکتا. ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ ہے گناہ. سب سے بڑی وجہ گناہ انسان کو ڈپریشن میں ڈال ہی دیتا ہے. ایک چھوٹا سا ایگزامپل، آپ کے پاس موبائل ہے، آپ نے شادی شدہ ہونے کے باوجود کسی اور سے افیئر کے اندر آپ ہیں لاک لگا کے رکھیں گے، آپ اپنے تکیے کے پاس اس موبائل کو رکھیں گے، بیوی کے ہاتھ میں آ گیا تو آپ کو ٹینشن شروع. لیکن اگر آپ کا چکر کسی کے ساتھ نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، تو اس کے پاس موبائل ہو، چیک کرے، دیکھے، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگا. پتا چلا کہ جو گناہ آپ کر رہے ہیں اس گناہ نے آپ کو ڈپریشن میں ڈال دیا. زندگی میں یاد رکھیے گا، گناہ کبھی طاقت نہیں دیتا، گناہ ہمیشہ کمزور کرتا ہے. اور اتنا کمزور کرتا ہے، اتنا کمزور کرتا ہے، اتنا کمزور کرتا ہے کہ یہ گناہ جب انسان اس ایج میں پہنچ جاتا ہے جس ایج کے اندر نہ نیکی کی طاقت رہتی ہے نہ کمانے کی طاقت رہتی ہے، اور جب اس کے بعد بچے جھڑکتے ہیں یا اور پرابلمز آتے ہیں، اس وقت انسان اپنی جوانی کے گناہ کو یاد کرتا ہے. میں ایک بات عرض کرتی اپنے دوسرے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں. مجھے یاد ہے میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں مجھ سے کہا کہ حضرت ذرا اسے آپ سمجھائیے. میں نے کوشش کی اس بچے کو سمجھانے کی، بزنس مین. کچھ دنوں کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب پلیز آپ مت سمجھائیے گا. تو میں نے خوش ہو کر کے سوچا کہ شاید بچہ صحیح ہو گیا ہوگا. تو میں نے کہا کیا ماشاءاللہ بچہ رائٹ بات پہ آ گیا؟ بولے نہیں، مجھے اس نے ایک ایسا جملہ کہا ہے جس کی وجہ سے میں اب آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اسے مت سمجھائیے گا. انہوں نے کہا کہ جب میرے بیٹے کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی تو میرے بیٹے نے کہا کہ ابا جب آپ ہماری عمر کے تھے تو کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا جوانی کے کیے ہوئے گناہ اس عمر میں کانٹے بن کر کے ہمیں چبھ رہے ہیں. اس چیز کو یاد رکھیے گا اور اچھی طریقے سے یاد رکھیے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گناہ میں لذت تو ہے لیکن عزت نہیں ہے، سکون نہیں. ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ، ڈپریشن کا سب سے بڑا سبب گناہ ہے.
اور نیکی کر کے کبھی آپ اپسیٹ نہیں ہوں گے. نیکی ہمیشہ آپ کو طاقت دے گی, نیکی ہمیشہ آپ کو قوت دے گی, نیکی ہمیشہ آپ کو پاور دے گی, نیکی ہمیشہ آپ کا حوصلہ بڑھائے گی. تو عرض یہ کر رہا تھا, پہلی چیز اپنے بارے میں جاننے کے سلسلے میں یہ ہے کہ آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ آپ کو خوشی کس چیز کے اندر حاصل ہوتی ہے. اگر خوشی نیکی کر کے حاصل ہوتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی شمع کو سینے میں روشن کر رکھا ہے. اور اگر گناہ میں سکون ملتا ہے اور گناہ میں خوشی ملتی ہے تو اللہ سے معافی مانگیں, توبہ کریں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا دل سیاہ ہو چکا اور اللہ نہ کرے کہ خاتمہ خراب ہو. دوسری چیز ویلیوز. یہ آپ کے بارے میں آپ کو جاننے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کی ویلیوز کیا ہے, اقدار کیا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جو آپ کی ویلیوز ہوں گی نا وہی آپ کی پرسنالٹی ہوگی. مثال کے طور پر کسی شخص کی ویلیو یہ ہے کہ وہ ایمانداری کو پسند کرتا ہے اور اسے یہ ایمانداری بہت پسند ہے, وہ اس میں کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو اگر کسی کو اللہ نے یہ دولت عطا کر دی ہے اور اس نے ویلیو کے اندر اس کو شامل کر لیا ہے, اس سے اس کی پرسنالٹی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ آدمی کس قسم کا انسان ہے. لیکن اگر کسی کی مینٹلٹی یہ ہو, اس کی ویلیو یہ ہو, اس کی ٹوپی اس کی ٹوپی, ادھر 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 ادھر, تو آپ کیا ہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. آپ کا ضمیر خود آپ کے بارے میں بتائے گا یو آر رائٹ اور رانگ. تو ایک انسان کو اپنے بارے میں جاننے کے لیے ویلیوز کے بارے میں جاننا بے پناہ ضروری ہے. مثال کے طور پر میں ایمانداری پر تقریر تو کروں اور ایمانداری پر خوب لٹریچر بھی لکھوں, لیکن پریکٹیکل میری لائف کے اندر یہ چیز نہ ہو تو یہ بھی ایک قسم کا دھوکہ ہے. میں خود پرسنل اپنی لائف کے اندر اس کو امپلیمنٹ کروں اور پروف کروں کہ الحمدللہ میں ایماندار ہوں اور ایمانداری کو میں پسند کرتا ہوں اور میری لائف اسی طریقے سے گزرے. اس سے آپ کی شناخت ہوگی. آپ کسی سے, میں آج آپ کو ایک میرر دکھا رہا ہوں, آپ کے سامنے ایک میرر رکھ رہا ہوں کہ کسی سے ہمیں پوچھنا نہیں, ہم ان چیزوں کے ذریعے اپنے خود کو ہم کیسے ہیں ہم اپنے آپ کو پہچان سکیں. تو ہماری ویلیوز کیا ہیں اس کے بارے میں ہم سمجھیں. تو ایک چیز تو ایمانداری. دوسری چیز وقت. ہم ٹائم پاس کرنے والے ہیں یا ٹائم یوز کرنے والے ہیں, اس سے ہماری اہمیت سمجھ میں آتی ہے. میں آج دنیا کے مختلف ملکوں کے دورے کے بعد تقریباً میں آپ کو بتاؤں کہ میں لاسٹ 4 months کے اندر 20 کنٹریز کی میں نے وزٹ کی. الحمدللہ 20 کنٹریز, پورا افریقہ, یورپ, اسٹیٹ اور اس طرف آسٹریلیا, نیوزی لینڈ سے ابھی 1 ہفتے پہلے میں حاضر ہوا. میں نے سب جگہ سب سے زیادہ لاس کے اندر میں نے مسلمانوں کو جس وجہ سے دیکھا اس میں ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ ٹائم ویسٹ کرنے والی اس وقت اگر کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان ہے. میں آپ کو ایگزامپل کے طور پر بتاؤں کہ ہمارے ہی محلوں کو دیکھ لیجئے اور ہم سے لگے ہوئے غیروں کے محلوں کو دیکھ لیجئے تو آپ ریئلائز کر سکیں گے کہ ہم کتنا ٹائم کو یوز کرتے ہیں, وہ لوگ کتنے ٹائم کو وہ کرتے ہیں. میرا ایک بڑا ایک پروفیشنل میٹ تھی, اس کے اندر میں نے ایک جو ہے 2 لفظ میں نے استعمال کیے تھے جسے میڈیا نے راجستھان کے بہت ہائی لائٹ کیا تھا, ہماری آئیڈینٹی. بیفور 700 years ہماری آئیڈینٹی یہ تھی کہ اگر کسی کے ہاتھ میں کوئی بک دیکھ لیتا تھا تو لوگ کہتے تھے یہ مسلمان ہوگا. یہ ہماری آئیڈینٹی تھی. اور آج جس محلے میں کباب اچھی ملتی ہو سمجھ لینا کہ یہ مسلمان کا محلہ ہے. تو ہماری جرنی اسٹارٹ ہوئی کتاب سے اور آج ختم ہوئی ہے کباب پر. یہ ہماری آئیڈینٹی بن گئی. سب سے زیادہ ٹائم برباد کرنے والی اگر اس وقت دنیا میں کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان ہے. اور جو ٹائم کی قدر کرتا ہے, اس وقت یہاں پر ڈاکٹر ناصر فلارہ صاحب موجود نہیں ہیں, تو
میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے پاس جانا وہ ٹائم لینا پڑتا ہے، اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، تھوڑی دیر بیٹھنا پڑتا ہے، اور وہ ٹائم اپنا جس طریقے سے یوٹیلائز کرتے ہیں اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ آدمی کس طریقے سے اپنے آپ کو مینیج کر رہے ہیں اور ٹائم کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ آپ یورپ اور اسٹیٹ وغیرہ میں جا کر کے دیکھیں، وہاں ویکلی سیلری پر کام نہیں دیا جاتا، گھنٹے کے اوپر کام دیا جاتا ہے کہ ایک گھنٹے کا اتنا ڈالر، ایک گھنٹے کا اتنا ڈالر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹائم کی قدر ہو، اور ہمارے یہاں ٹائم کی کوئی قدر نہیں، کوئی قدر نہیں۔ تیسری چیز، ہمارے یہاں ویلیوز کے اعتبار سے رسپیکٹ کا ہوتا ہے۔ ایک آدمی چاہتا ہے کہ مجھے رسپیکٹ ملے، لیکن وہ رسپیکٹ دینے کا عادی نہیں، وہ اگنور کرتا ہے، وہ ہر ایک کو حقیر سمجھتا ہے، رسپیکٹ نہیں دیتا۔ یاد رکھیں، بڑا پیارا جملہ ہے، وہ یہ ہے، رسپیکٹ اور لو یعنی محبت، احترام اور محبت جتنا دو گے اس سے زیادہ ملے گا۔ احترام اور محبت یہ جتنا بانٹو گے اتنا تمہیں واپس ملے گا اور زیادہ ملے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے حوالے سے ایک آیت میں آپ کو بتاؤں۔ محفل ہے، مسجد کے اندر بھی آپ بیٹھتے ہیں، محفلوں میں بھی آپ بیٹھتے ہیں، لوگ آتے ہیں۔ اب آنے والے کو آپ نے دیکھا کہ تھوڑا سا جگہ ہے، میں سیٹ کروں، کبھی آدمی سوچتا آئے گا بیٹھ جائے گا، تھوڑا سا آدمی ہلتا نہیں ہے، جگہ نہیں دیتا، اور سمجھتا ہے یار میں تھوڑا سا وہ کروں گا تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے گا۔ یہ ایک مینٹیلیٹی ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ، اللہ فرماتا ہے تم اس کے لیے کشادگی پیدا کرو، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرو، یعنی تم اس سے رسپیکٹ دو، جگہ دو، اللہ تمہیں جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن مقدس کی آیت ہے۔ تو آپ کی پوزیشن کیا ہے؟ رسپیکٹ دینے کی ہے، احترام کرنے کی ہے، پیار دینے کی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا مسکراتے ہوئے ملو۔ جیسے ہی آپ مسکرا کر کسی سے ملیں گے، سامنے والا فوراً یہ تصور کرے گا یہ گھمنڈی نہیں ہے، اور جہاں منہ ٹیڑھا کر کے یا چڑھا ہوا منہ کر کے آپ مل لیجئے، آدمی دوسری بار ملنے کی تمنا بھی نہیں رکھے گا، یار بڑا گھمنڈی ہے، دیکھو تو اسے ملتا ہے تو ایسے جیسے کوئی بادشاہ مل رہا ہے۔ حضور یہ چاہتے ہیں اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ تمہاری آپس میں یونیٹی ہو اور ایک دوسرے کے لیے دل کے اندر محبت ہو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ کی ویلیوز کیا ہیں، اس سے آپ اپنے بارے میں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کیا ہیں۔ آپ کی پرسنالٹی کے حوالے سے ایک سب سے اہم جو چیز ہے، ہاؤ ٹو مینیج یور اسٹریس، آپ اپنے اسٹریس کو کیسے مینیج کرتے ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ دنیا میں مجھے تکلیف آ ہی نہیں سکتی، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ عز و جل نے ہماری تخلیق جو فرمائی، ہمیں جو پیدا فرمایا، وہ اسٹارٹنگ ہی تکلیف سے ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو مشقت میں رہتے ہوئے پیدا کیا۔ کتنی مشقت کہ ماں جب تک کہ درد نہ اٹھائے اس وقت تک آپ زمین پر آ بھی نہیں سکتے، ابتدائی درد سے، تکلیف سے، اور آتے ہی تکلیف۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں انسان کتنا محتاج ہے، پیدا ہوا تو خود سے غسل نہیں کر پایا، اور مر گیا تب بھی خود سے غسل نہیں کر پایا۔ پیدا ہوتا ہے تب بھی اسے کوئی نہلاتا ہے، اور مر جاتا ہے تب بھی اسے کوئی نہلاتا ہے۔ ایسا انسان جو پیدائش میں بھی محتاج اور مرنے کے بعد بھی محتاج، وہ اس زمین پر کیوں گھمنڈ کر کے چل رہا ہے؟ سوچئے آپ۔ تو اس لائف کے اندر اگر انسان یہ سوچے کہ سٹریس نہیں آئے گا، تکلیف نہیں آئے گی، امپاسبل، یہ تکلیف ہی کی جگہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ ہم جو راحت تلاش کر رہے ہیں اس دنیا کے اندر، اس راحت کے ساتھ کہیں نہ کہیں تکلیف تو ضرور ہوگی جس کو آپ اپنی زندگی میں فیس کرتے ہوں گے، جس کا آپ کو مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ ایک انسان کیا ہے، اس کو اپنے آپ کو پرکھنے کے لیے، اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے ایک سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے، ہاؤ ٹو ریسپونس یور اسٹریس۔ آپ اسٹریس کو کیسے ریسپونس کرتے ہیں، اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں، یہ ایک سب سے اہم مسئلہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مینجمنٹ جو آپ کے اسٹریس کے سلسلے میں ہوگا، یہی آپ کی پرسنالٹی کو اجاگر کرتا ہے۔ آج دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں اسٹریس کے اندر ہیں، ان کے پاس مینجمنٹ آف اسٹریس نہیں ہے۔ اسٹریس کو کیسے مینج کرنا چاہیے، ان کے پاس نہیں۔ اور اگر یہ بات بتاؤں گا تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، سب سے زیادہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی ستایا گیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے سچا کوئی دنیا میں پیدا ہوا ہی نہیں اور نہ قیامت تک ہوگا۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ اس دنیا میں کوئی نہیں ستایا گیا۔ ایک بہت بڑے ریسرچ اسکالر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں ریسرچ کرنے کے بعد لکھا، وہ یہ تلاش کر رہے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 ایئرز کی لائف کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال آرام سے گزارے۔ تو انہوں نے ریسرچ کرنے کے بعد بتایا کہ میری ریسرچ یہ کہتی ہے کہ صرف 2 سال حضور نے کچھ آرام سے گزارا ہوگا، ورنہ 61 ایئرز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹینشن ہی میں گزارے ہیں۔ کیسے مینج کیا، کس طریقے سے ہینڈل کیا، پڑھیے اسے، اس کا مطالعہ کیجیے۔ آپ کو مینج کرنے کی ایک ایبیلٹی پیدا ہوگی، صلاحیت پیدا ہوگی۔ اور میرا یہ جملہ یاد رکھیے گا، کوئی دکھ آپ کو توڑنے کے لیے نہیں آتا، رب سے جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ اس کو یاد رکھیے گا، اس لیے کہ آدمی راحت میں خدا سے جدا ہو جاتا ہے، دکھ میں خدا سے جڑ جاتا ہے۔ اس کو میں ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں۔ میری ایک سوچ ہے اپنے اعتبار سے، پوزیٹیو میں کوئی بھی چیز سوچتا رہتا ہوں نیگیٹیو کی بجائے۔ تو میں نے کورونا کے بارے میں پوزیٹیو تھوڑا سا سوچنے کی کوشش کی، تو بڑی اچھی چیز میرے سامنے آئی۔ کورونا سے پہلے لوگ مسجد سے قریب تھے، خدا سے دور تھے۔ جملے پہ توجہ چاہوں گا اچھی طریقے سے۔ کورونا سے پہلے لوگ مسجد سے قریب تھے، خدا سے دور تھے۔ ایون یہاں تک کہ کعبہ شریف کے سامنے بھی ہنسی مذاق لوگ کرتے تھے۔ اور مسجد میں تو آپ جانتے ہیں، اور خاص نکاح اگر مسجد میں ہو تو پھر تو مجھے کچھ کہنا ہی نہیں ہے۔ اور مسجد میں جا کر بھی بس جلدی 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 بس نماز ایک فارمیلٹی پوری کی۔ لیکن کورونا آیا تو کیا ہوا، مسجد کے دروازے بند۔ اب بندہ گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، رو رہا ہے، یا اللہ جلدی سے مسجد کے دروازے کھول دے۔ یہ رونا کبھی اسے مسجد میں نہیں آیا، کورونا سے پہلے نہیں آیا، اللہ کے گھر میں نہیں آیا، لیکن مسجد کے دروازے جب بند ہو گئے تو یہ رونا اب اسے آ گیا۔ تو کورونا کا ایک پوزیٹیو فیکٹر یہ بھی ہے کہ کورونا سے پہلے لوگ مسجد سے دور تھے، خدا سے، مسجد سے قریب تھے، خدا سے دور تھے۔ اور کورونا کے بعد لوگ مسجد سے دور ہو گئے لیکن خدا سے قریب ہو گئے، پوری پوری رات رو رو کے گزارتے تھے۔ یہ سچویشن تھی۔ خیر، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسٹریس کو مینیج کرنا یہ بہت بڑی ایبیلٹی ہے۔ آپ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کتنا اسٹریس، سوشل بائیکاٹ، راستے میں کانٹے، ایک پرفیکٹ، پاورفل، سچا، اس سے سچا انسان اللہ نے دنیا میں کسی کو پیدا نہیں کیا۔ اس سچے انسان کو دنیا جھوٹا کہہ رہی ہے، اس پر بلیم لگا رہی ہے۔ اب یہاں ایک آیت میں آپ کو سمجھا دوں جس سے آپ خاص طور پر ایک اسٹریس کے پیریڈ کے اندر جب آپ سچے ہوں اور دنیا آپ کے خلاف بولتی ہو تو
آپ کے لیے کون سی چیز اسٹریس کو ڈاؤن کرنے کے لیے اور اسٹریس مینج کرنے کے لیے بہتر ہوگی. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب لوگ سچے ہونے کے باوجود معاذ اللہ کوئی مجنون کہتا، کوئی جادوگر کہتا، کوئی کیا کیا معاذ اللہ، یہ ساری آیتیں قرآن شریف کے اندر موجود ہیں، یہ سب کچھ کہا جاتا، تو ظاہر سی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان تو تھے، ہم جیسے نہیں، لیکن انسان تو تھے، وہ افضل البشر تھے. ہماری آنکھیں اور ان کی آنکھوں میں بڑا فرق، ہماری آنکھیں سامنے کی چیز نہیں دیکھ سکتی. اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے، میں تمہارے رکوع بھی دیکھ رہا ہوں اور تمہارا خشوع بھی دیکھ رہا ہوں. حضور مصلی پر ہو کر کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی دل کی کیفیت کو بھی حضور دیکھ لیا کرتے تھے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. تو ہم اکول آنکھ کے اعتبار سے حضور کی آنکھ اور اپنی آنکھ کو سملر نہیں کہہ سکتے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، افضل البشر، سید البشر. تو پرابلم آتا تھا تو دل کو تکلیف تو ہوتی تھی. ایک سچے انسان کو کوئی کچھ کہے، ٹربل تو ہونا ہے، دل زخمی ہونا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، تلوار کے زخم سے زیادہ زخم، تیز زخم زبان کا ہوا کرتا ہے، بہت خطرناک. اس پر آپ میری تقریریں یوٹیوب پر سن سکتے ہیں. خیر، تو اب جب سچویشن ایسی ہوتی، ایک کوشچن جیسے کہ ہمارے ساتھی نے آج ایتھیزم پر تقریر کی اور آپ کو بتایا انگلش کے اندر کہ ایتھیزم کا سولوشن کیا ہے. تو انشاءاللہ العظیم یہ ریسرچ اسکالر ہیں اور اس وقت الحمدللہ ایتھیزم پر بہت محنت کر رہے ہیں. اور میں خاص گزارش کروں گا کہ وہ بچے جو اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، ان کے اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی کویسچنز ہوں انگلش کے اندر، میں یہ نہیں کہتا اردو کے اندر، انگلش کے اندر وہ اگر سمجھنا چاہتے ہیں، اس کا جواب چاہتے ہیں، تو شیخ شعیب نجمی سے رابطہ قائم کر لیں. ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں ماشاءاللہ، ہمارے یہاں کے پڑھے ہوئے ہیں اور بہت باصلاحیت ہے ماشاءاللہ. کمپیریٹیو ریلیجین پر اسٹڈی کر رہے ہیں اور اورینٹلسٹ کے آبجیکشنز اور ان کے اسلام پر جتنے بھی آبجیکشنز ہیں اس کے جوابات پر وہ تیاری کر رہے ہیں الحمدللہ. تو عرض یہ کر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے انسان، دنیا انہیں برا بھلا کہہ رہی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی آپ ذرا سوچو. اب ایتھیزم کو میں نے بیچ میں اس لیے لایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب حضور سچے اور حضور سے یہ کہا جاتا تھا تو پھر اللہ ان پر پتھر کیوں نازل نہیں کیا، انہیں غرق کیوں نہیں کیا، انہیں برباد کیوں نہیں کیا. یہ سارے اعتراضات ہوتے ہیں. ان اعتراضات کے جوابات آپ کو انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ دے دیں گے. لیکن میں آپ کو سولیوشن دے رہا ہوں کہ آپ سچے ہوں اور اگر آپ پر کوئی تانا کشی کرے، آپ پر کوئی بلیم لگائے، آپ کی آبرو سے کوئی کھیلنے لگے، بد دعا مت دینا، ٹینشن میں مت آنا، سوسائڈ کی طرف مت جانا. اور تھوڑا سا آگے بڑھ کر عرض کروں، جادوگروں کے پاس جا کر ان کے خلاف جادو مت کروانا، یہ سب چیزیں مت کرنا. کرنا کیا ہے تو ہمیں سیرت میں دیکھنا. جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگ اس طریقے سے کہتے تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، اور ایک مقام پر فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. میرے محبوب، ہم ضرور جانتے ہیں یہ جو آپ کے خلاف بولتے ہیں، جس سے آپ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، میرے محبوب ہم جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں. اب میرے محبوب اس اسٹریس والی سچویشن میں آپ کو کرنا کیا ہے؟ حضور کو اللہ سولیوشن دے رہا ہے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. اپنے رب کی تسبیح کرو، اس کی حمد بجا لاؤ اور سجدہ کرنے والوں میں بن جاؤ، تمہارا ٹینشن خود بخود دور ہو جائے. یہ ہے سولیوشن. آپ سچے ہو، دنیا آپ کے خلاف کہے، بد دعا دے کر ریلیکس نہیں ملے گا، جادو کرا کر ریلیکس نہیں ملے گا. لیکن جیسے ہی آپ نے اللہ کی تسبیح کر لی، اللہ کی حمد بجا لائے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون کی دولت سے مالا مال کر دے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک اور تصور، وہ تصور یہ ہے کہ کبھی بھی اسٹریس کے دور کے اندر یہ مت سوچئے گا آپ کہ سوسائڈ کرنا ہے اور مایوس ہو جانا ہے. نہیں، میں آپ کو
دو واقعات اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں قرآن کی روشنی میں، اور آپ کے سامنے ابھی بھی عرض کر دیتا ہوں، جس سے انشاءاللہ العظیم آپ کو حوصلہ ملے گا۔ ابھی 2 مہینے پہلے میں شکاگو میں تھا، تو ہمارے ایک دوست نے تقریباً 6 یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو میرے پاس وہ لے کر کے آیا، اور وہ تھوڑا سا مطلب آج کے حالات کو لے کر کے تھوڑے سے اپسیٹ تھے، اور تھوڑے سے سوچ رہے تھے کہ یار مسلمان پریشان، یہ وہ ساری چیزیں۔ تو ہوا یوں کہ میں نے ان بچوں سے سوال کیا کہ میں نے کہا بیٹے یہ بتائیے کہ آج میں اگر آپ سے کہوں، وہ حیدرآباد کے رہنے والے تھے، تو میں نے کہا بیٹے میں اگر آج آپ سے کہوں کہ آپ حیدرآباد شفٹ ہونا پسند کریں گے؟ ارے نہیں حضرت، کہاں آپ جانے کی بات کرتے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہ حضرت یہاں کی لائف اسٹائل، یہاں کے گھر، یہاں کا انوائرمنٹ، یہاں کا ایجوکیشن، یہاں کی غذا، یہ چھوڑ کے وہاں کون مرنے کے لیے جائے گا؟ اسٹریٹ فارورڈ انہوں نے مجھ سے کہا۔ لیکن مجھے پتا چلا تھا کہ یہ تھوڑے سے مطلب حالات کے حوالے سے سوچ کر پریشان ہیں، مایوس ہیں کہ اگر ہمارا مذہب سچا ہے تو اتنی پریشانی کیوں؟ پھر مختلف قسم کے میں نے کویشچن کیے، ان میں سے ایک کویشچن یہ بھی تھا کہ ڈپریشن اور سوسائڈ کا ریشو سب سے زیادہ کہاں پر ہے؟ انہوں نے کہا یو ایس کے اندر ہے، ویسٹرن ورلڈ کے اندر ہے۔ پھر یہ سارے سوالات کے بعد میں نے ایک سوال ان سے پوچھا کہ بیٹے یہ بتاؤ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ پریشان کس جگہ کے مسلمان ہیں؟ ان سارے بچوں نے ایک ساتھ میں کہا غزہ کے مسلمان۔ تو میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا بیٹے اب میرا سوال، اسٹریس میں یہاں کے لوگ، ڈپریشن میں یہاں کے لوگ، سوسائڈ یہاں کے لوگ کر رہے ہیں، میرا چیلنج ہے آپ کو، غزہ کا ایک بچہ بھی سوسائڈ کرتا ہوا ہو تو مجھے بتاؤ، پروف پیش کرو۔ آخر وہ کیا چیز ہے جو اتنی تکلیفوں کے اندر بھی ان کو خودکشی سے بچا رہی ہے، سوسائڈ سے بچا رہی ہے؟ وہ ان کا اپنے رب پر پورا یقین ہے کہ آج نہیں تو کل مولا ہمارے لیے بہترین راہیں پیدا فرما دے گا۔ بس یہ سننے کے بعد ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس کے بعد میرا رات کو پروگرام وہاں سے 1 گھنٹے کے کم و بیش ڈسٹینس پہ تھا، وہ وہاں سے 10-15 اور لڑکوں کو لے کر اس پروگرام کے اندر وہ شریک ہوئے۔ ایک یقین رکھیے کہ ہم الون نہیں ہیں، ہم جس رب کو ماننے والے ہیں وہ رب کی رحمت ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیشہ کبھی مایوس نہ ہو۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، مصیبتیں ہر طرف سے گھیری ہوئی ہوں اور ہمیں لگتا ہو کہ کوئی راستہ بظاہر نظر نہیں آتا اس مصیبت سے نکلنے کا، پھر بھی اپنے رب پر یقین رکھیں، وہ راستہ نکالنے پر قادر ہے، وہ نکالے گا۔ بس ایک بات عرض کر دوں، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پکڑنے کے لیے اور ان کے ماننے والوں کو پکڑنے کے لیے فرعون نے لشکر بھیجا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر کے چلے گئے۔ جب پہنچے اتنے دور نکل گئے کہ سامنے دریا، اب دریا کے پاس پہنچے تو پیچھے فوج آ گئی۔ اب ان کے ماننے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، بے شک ہم پکڑے گئے۔ پیچھے فوج، آگے دریا، کوئی بچنے کے امکان نہیں، دریا میں گئے تو بھی مریں گے اور فوج یوں ہی مار ڈالے گی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں۔ کانفیڈنس دیکھیے، ہرگز نہیں۔ سامنے دریا ہے، پیچھے فوج ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں، بچنے کے کوئی امکانات نہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کانفیڈنس کے ساتھ کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے جو ان قریب مجھے راستہ عطا فرما دے گا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو دریا کی طرف جانے کے لیے، عصا مارا، دریا نے راستہ دے دیا۔ دریا جس میں راستہ ہونا پاسبل نہیں ہے، لیکن دریا دونوں طرف سے ہٹا، بیچ سے راستہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ نکل گئے، اپنی قوم کے ساتھ، اپنے ماننے والوں کے ساتھ نکل گئے۔ جب فرعون نے دیکھا
کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا نے راستہ دے دیا اور راستہ بن چکا، تو وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے جیسے ہی دریا میں چھلانگ لگایا، دریا نے اسے ڈبو دیا۔ اب ایک کویسچن، یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا نے راستہ دے دیا اور فرعون کو دریا نے ڈبا دیا، دونوں تو جانے کے لیے ہی نکلے تھے، تو ایک کو راستہ کیوں ملا، ایک کو دریا نے ڈبو کیوں دیا؟ تو جواب ملے گا، موسیٰ کو خدا پر بھروسہ تھا اور فرعون کو راستے پر بھروسہ تھا۔ جب تم خدا پر بھروسہ کرو گے وہ راستے نکالے گا، وہ اسباب پیدا فرما دے گا۔ مومن کبھی خدا سے مایوس نہیں ہوتا، اور جو مایوس ہو جائے وہ کامل مومن نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو اپنے بارے میں بھی جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دوسروں کو پکڑنے کی بجائے اور دوسروں کو جانچنے کی بجائے ذرا خود کو تو دیکھ لیں کہ کہاں ہم کھڑے ہیں اور ہم کیا ہیں، تو انشاءاللہ العظیم بہت فائدہ ہوگا۔ بس ایک آخری بات مجھے یاد آ گئی تو عرض کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ مجھے جے پور میں ایک صاحب نے پوچھا کہ اچھا بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بڑا اچھا سوال تھا۔ اچھا بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو میں نے بھی ایک ہی سینٹنس میں جواب دیا، اچھا بننے کے لیے دوسروں کی خوبیاں دیکھو اور خود کی خامیاں دیکھو۔ تو خامیاں دیکھو گے دور کرو گے، خوبیاں دیکھو گے اپناؤ گے تو اچھے بن جاؤ گے انشاءاللہ۔ ہم سوچ بدل دیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اپنے اندر کی خامیوں کو ہم تلاش کر سکیں، اس لیے ہم بہتر انسان نہیں بن پا رہے۔ اللہ تعالیٰ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے بارے میں جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔